نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلهم في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کا میرا موضوع علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی اس کتاب یعنی قرآن کا اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چن لیتے ہیں۔ ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. پھر ہم وارث بناتے ہیں اس قرآن کا ان لوگوں کو جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ آگے اللہ نے انسانوں کی 3 طرح کی تقسیم ارشاد فرمائی۔ ایک وہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض وہ بندے ہیں جو اپنے خود پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض وہ بندے ہیں جو میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ اور تیسرے درجے کے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بعض وہ ہے کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترمذی کی روایت، مسند احمد کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: کلہم فی الجنہ، یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، چاہے ظالم لنفسہ ہو، چاہے ومنہم مقتصد ہو، چاہے ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ حاشیہ جلالین میں اس آیت کی تفسیر میں حاشیہ جلالین میں اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تقریباً 45 کے قریب اقوال نقل کی ہیں۔ 45 اقوال ہیں، اس سے اور مراد ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی ہے: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں،
وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ لوگ جو میانہ روی یعنی گناہ کبیرہ تو نہیں کرتے لیکن ان سے گناہ صغیرہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تیسرے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ بھی ہیں نہ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں نہ وہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں بلکہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے۔ اور تفسیر قرطبی میں حضرت سہل بن عبید اللہ سہل بن عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو سہل بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ سے مراد عالم ہے، عالم ہے۔ عالم کا معنی جاننے والا نہیں، عالم سے مراد وہ ہے جس کے دل میں علم آنے کے بعد اللہ کا خوف آ جائے، جس کے دل میں خشیت الہی آ جائے۔ 8 سال لگانے والے کو دنیا کے اعتبار سے تو عالم کہا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ عالم کب بنے گا؟ جب اس آیت کا مصداق بنے گا انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ میرے بھائیوں، جس عالم میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ سعد بن عبداللہ فرماتے ہیں اس سے مراد عالم ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو میانہ روی والا ہے، اس سے مراد طالب علم ہے، متعلم، علم حاصل کرنے والا۔ اور وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ سے مراد جو جاہل ہے، جو جاہل ہے۔ اور اس ضمن میں میرے بھائیوں یہ بات بتاتا چاہوں، ہمارے معاشرے میں عالم کسے کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عالم اسے کہتے ہیں جس شخص کے اندر علم آنے کے بعد دنیا کی محبت نکل کر آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، اس کا کوئی کام بھی خلاف سنت نہ ہو، جس کی زبان وہ بولے جس کا اللہ اس کا رسول حکم کرے، جس کی آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے کی اللہ اس کے رسول نے اجازت دے رکھی ہے، جس کے ہاتھ وہ چھوئے جس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے دے رکھی ہے۔ تو ایک تفسیر فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ سے مراد جاہل، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اس سے مراد متعلم، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ سے مراد عالم ہے، علم سکھانے والا۔ ایک تفسیر اس آیت کی علماء مفسرین نے یہ لکھی ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ شخص جس کی زبان سے ذکر کرتی ہو، زبان سے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہ مراد ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جو زبان سے صرف اللہ کا ذکر کرتا ہو، دل سے نہ کرتا ہو، یہ ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ سے مراد جو میانہ روی پہ عمل کرنے والا ہو، یعنی
جو زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہو اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تیسری وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والا، اس سے مراد جس کی ایک آنکھ بھی غفلت میں نہ گزرتی ہو، زبان پر اللہ کا ذکر جاری، قلب میں بھی اللہ کا ذکر جاری، اور اس کے 24 گھنٹے کے افعال پر بھی اللہ کا ذکر جاری والے کو وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے بھائیوں، کم از کم دوسرے درجے میں ہمیں آ ہی جانا چاہیے۔ اگر تیسرا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا تو دوسرے درجے میں ہماری زبان بھی اللہ کا ذکر کرے، ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کرے۔ آج ہم سیر کے لیے نکلتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر لوگوں کی غیبت ہوتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ واک بھی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اس ذاکر کی مثال وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ہے۔ جو زبان اس کی ذکر کر رہی ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرو میرے بھائیوں۔ اور بعض علماء مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اللہ سے محبت کرتا ہو دنیا کی وجہ سے، لالچی شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہو دنیا کی وجہ سے تاکہ دنیا مل جائے، یہ ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو اللہ سے محبت کرتا ہو آخرت کی وجہ سے، اس لیے محبت کرتا ہو تاکہ جنت مل جائے، اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اس لیے نہ دنیا مقصود ہے نہ جنت مقصود ہے، مقصود تو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کے خزانے سامنے رکھے اور رعایا والوں میں اعلان کیا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز میں اسے دے دوں گا۔ کسی نے سونے پر، کسی نے کس پر ہاتھ رکھا، ایک شخص آیا اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ نے کہا تم یہ عجیب آدمی ہے، یہ دنیا والے کو سونے پہ کس پہ ہاتھ رکھ رہے، تو نے مجھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہ بادشاہ سلامت، آم مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں اللہ مل گئے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا مقصد اللہ سے محبت کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کی سوچ ہے۔ ہمارا مقصد اگرچہ اس کی گنجائش ہے کہ آخرت میں جنت مل جائے، لیکن وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے اللہ نہ دنیا چاہیے نہ جنت چاہیے، تیری رضا چاہیے، تو راضی ہو جا۔ ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی دنیا سے جانے کی باری آئی، دنیا سے جانے کی باری آئی تو روح پرواز ہونا جب شروع ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا، تو جس میں چاہو چلے جاؤ، یہ ان کی شان تھی۔ انہوں نے کہا ربا ساری زندگی موت کی اس لیے تمنا کرتا تھا کہ آپ کا دیدار ہوگا،
اب دیدار کی باری آئی تو اب مجھے جنت دے رہی ہے. یہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور بعضوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول بھی نقل کیا ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ سے مراد یہ ہے جب مصیبت آ جائے تو جزا فضا کرنا شروع کر دے. اے اللہ اے کی ہو گیا آج مصیبت سے ذرا سے حالات آگے زبان پہ شکوہ آنا شروع ہو جائے. یہ ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اور وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ سے مراد اگر مصیبت آ جائے جزا فضا تو نہ کرے، صبر کر لے. یہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور تیسرا قول وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں ہی لذت محسوس کرے. اے اللہ تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا خیر ہوگی. تو یہ شخص کا جزا فضا کرتا ہے، صبر سے آگے اس میں لذت محسوس کرتا ہے. اس کی مثال تو ایسے ہے میرے بھائیوں، اگر ایک دوست 50 سال کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے، آپ اسے ملے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ سینے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو دباتے ہیں، اس دبانے میں تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ لذت ہوتی ہے. لذت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دبانے والا بھی میرا محبوب ہے. تو وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرنے والا. اور ایک تفسیر قرطبی میں اس آیت کی یہ نقل کی ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. جو مسجد میں جاتا ہو جب اقامت ہو رہی ہے، جو مسجد میں جاتا ہو نماز پڑھنے کے لیے کس وقت جاتا ہو؟ جب اقامت ہو رہی ہے. یہ ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اس سے مراد وہ شخص ہے جو مسجد میں جاتا ہو آذان کے وقت، آذان ہو رہی ہے مسجد میں داخل ہو رہا ہے. یہ میانہ روی والا ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسرا درجہ جو سبق لے جانے والا ہے. وقت شروع ہوا نماز کا، اذان کا انتظار نہ کرے، ادھر نماز کا وقت شروع ہوا وہ مسجد میں تھا. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. آج تو ہمارے معاشرے میں ابھی اقامت ہوتی ہے، دیندار بھی اسی وقت بھاگتے آتے ہیں، چلو جی نماز پڑھ لیں. اور پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم بڑے نمازی ہیں. ہے تو نمازی لیکن وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اقامت کے وقت آئے یہ جو آزان دی جاتی ہے، یہ آزان تو غافلین کے لیے ہوتی ہے. اور بھائی سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ. لیکن جو کامل درجے کے مومن ہوتے ہیں وہ میرے بھائیوں آزان سے پہلے نماز کی تیاری کر لیتے ہیں. اور تفسیر جلالین میں اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وہ لوگ جنہیں محشر والے دن کھڑا کیا جائے گا
پوچھ گچھ ہوگی کیا کر کے آیا ہو، ٹینشن نہیں آئے گا، پھر حکم ہوگا اچھا جا آپ جنت میں چلا جائے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ شخص جو میانہ روی پہ عمل کرتا تھا اللہ کے سامنے آئے گا، کھڑا ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تھوڑی دیر کھڑا کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا جا جنت میں چلا۔ یہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ نہ اس کو کھڑا کیا جائے گا، نہ پوچھ گچھ ہوگی، نہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں تو ہم کوشش کرتے ہیں میں اور میرے بچے اول نمبر میں آ جائیں، کاش کہ ہمارے اندر یہ بھی جذبہ آ جائے، یہ بھی جذبہ آ جائے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے بھی ہو جائے، آخرت کے اعتبار سے بھی ہو جائے۔ اور ایک تفصیل، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو قرآن صرف تلاوت ہی کرتے ہیں، بس تلاوت ہی کرتے ہیں، زبان سے تلاوت ہی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو تلاوت بھی کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب تو تلاوت کا رجحان بھی ختم ہو گیا، تلاوت کا رجحان بھی ختم ہو گیا۔ کوئی زمانہ تھا میرے بھائیوں، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، اس کا اثر کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، اکیلا باپ کمایا کرتا تھا، پورے گھر میں برکت ہوتی تھی۔ آج تلاوت ختم ہو گئی، بیگم بھی کما رہی ہے، بیٹی بھی ملازمہ ہے، بیٹا بھی ملازم ہے، باپ بھی ملازم ہے، بہو بھی ملازم ہے، پوچھا جائے کیسے حالات چل رہے ہیں، جواب ملتا ہے نہیں، نہ پوچھے کیا چل رہا ہے۔ اور کبھی سوچا ہے یہ حالات آئے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ اب تو ہم پہلے کیٹیگری میں بھی نہیں آتے کہ قرآن کی چلو الفاظ کے حد تک تلاوت ہونی چاہیے، اور پھر قرآن کو سمجھنا۔ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تیسرے درجے کے، یعنی جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سمجھتے بھی ہیں، اور اس قرآن پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سورۃ بقرہ ختم ہوئی، سورۃ بقرہ ختم ہوئی، بہت زیادہ اونٹ سے بات کیے، کسی نے کہا علی پورا قرآن تو ختم ہونے دیتے، یہ کیا کیا؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا میں نے صرف سورۃ بقرہ ختم نہیں کی، بلکہ اس کی ایک ایک آیت پر عمل بھی کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پہ خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس طرح دیکھیں۔ اور ایک تفصیل، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، صاحب اقوال، زبان کی حد تک ہے بس۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، صاحب افعال، کچھ کرتے بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، صاحب احوال، جن کی زندگی میں پورا دین آ جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں،
اپنے بچوں کو بٹھا کر رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ کا مذاکرہ کر لیا کرو. بیٹا یہ دنیا یہ دار القرار ہے، یہ دار القرار نہیں ہے. اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے. حضور اس میں ہمیشہ رہتے. یہ دار القرار ہے. آج میرے بھائیوں ہم غیروں کو روتے ہیں. اور یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ تبلیغ والے بھی عجیب ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں، ان کو چاہیے جا کے کافر کو دعوت دیں. میرے بھائیوں جب 100% اسلام ایمان والوں میں مسلمانوں میں آ جائے گا تو ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے افعال کو دیکھ کر، ہمارے احوال کو دیکھ کر ان کی زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی. آج لفظ مسلمان ایک گالی بن چکا ہے. اچھا تم یہ مسلمان تھا؟ اور اس لیے اب ہمیں اپنی نئی نسل کو تیار کرنا پڑے گا. سب سے پہلی تربیت بچے کو گھر سے شروع کریں. بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. بس بیٹا جو بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 18-20 سال پہلے میں شیخوپورے گیا امتحان کے لیے. تو میں واپس آ رہا تھا تو ویگن پہ بیٹھا تو ایک آدمی نے شیخوپورے سے اپنے تانگے کا سامان کچھ چیزیں رکھی اس ویگن میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. جب یہ راگی بھی آیا تو یہاں اس نے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ نہیں دیا. تو انہوں نے آگے گاڑی لگا کے وہ ویگن روکی، اس کو اتارا. پتہ نہیں 11 گنا زیادہ جرمانہ دینا پڑے گا. اس نے یہ کہا میں یہ سامان شیخوپورے سے نہیں لے کے آ رہا، میں یہاں سے لے کے آ رہا ہوں، اس لیے میرے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. نہ جان نہ پہچان اس آدمی نے جو سرکاری تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، وہ پیچھے ملزم بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سامان کہاں سے لے کے آ رہا تھا. اس سے پوچھا میں جاتے کہ یہ مولانا یہ سامان کہاں سے لے کے آ رہا تھا. میں کہا شیخوپورے سے لے کے آ رہا تھا، یہاں سے نہیں. تو جب پتہ جرمانہ ہوا جو بھی ہوا تو مجھے اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ یہاں سے لے کے آ. میں نے کہا اس نے میری سنت داڑھی کو دیکھا، اگر میں جھوٹ بول دیتا تو یہ سنت کی توہین ہوتی. اسی میرے بھائیوں ابتدا بچوں کی اس سے کرو. آج بچہ بولنے کے چلنے کے پڑھنے کے قابل ہو، پہلا سبق بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا. اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے صاف بات کرنی کہ یہ ہو گیا ہے. آپ پوری زندگی میں پوری دنیا میں پھر بھی دیکھیں خدا کی قسم اگر ایک مرتبہ سچ بول دیا جائے پھر فور تو بظاہر نقصان کا سبب بنے گا لیکن انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہوگا. ہم جاتے ہیں جیلوں میں وزٹ کے لیے، میں ان کو یہ کہتا ہوں خدا کے لیے جب عدالت میں جاؤ یہ جملہ کہہ دیا کرو جب مدعی پارٹی آئے ہاتھ جوڑ کر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کے بھائی کو ابا کو قتل کر دیا، تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یا مجھ سے دیت لے لو یا مجھے معاف کر دو. کہتے مولانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اس لیے سچ بولنا سیکھو.
الحمدللہ سچ بولنے کی وجہ سے معاشرے میں کئی خرابی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں جو تیسرا درجہ بیان فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ لوگ جو قرآن کو زبان سے بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی بھی سمجھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔